الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اس مہینے کی جو خاص باتیں بتائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شہر مواسات ہے۔ مواسات مطلب یہ کہ اس میں دوسرے کی خیر خواہی مطلوب ہے۔ عام حالات میں بھی سب سے خیر خواہی کرنی چاہیے، دوسرے کے لیے اچھا جذبہ رکھنا، دوسرے کی خوشی میں خوش ہو جانا اور اس کی تکلیف پر غمزدہ ہونا، یہ مومن کی شان ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے بھی اسی طرح، غیر مسلموں سے بھی کسی کی ترقی پر کڑھنا یہ حسد ہے، اور شرعن بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ روحانی بیماریوں میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، لیکن وہ ایک اونچا درجہ ہے، خراب درجہ ہے، بدترین درجہ ہے۔ بعض لوگوں میں یہ حسد نہیں ہوتا، لیکن خیر خواہی بھی نہیں ہوتی، دوسرے سے وہ کوئی محبت تعلق بھی نہیں رکھتے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا کس حال میں ہے، نہ دوسرے کے غم کی کوئی فکر، پتہ بھی چل جائے تو دل کڑھتا نہیں، کسی کی تکلیف کا پتہ چلے تو دل میں نرمی نہیں آتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کا معاملہ وہ جانے، ہمیں کیا۔ یعنی وہ ان کا برا بھی نہیں سمجھتے، برا بھی خیال نہیں کرتے۔ یہ تو بہت بڑی برائی ہے کہ دوسرے کی برائی کو سوچا جائے، اور سوچا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہو جائے، اس کو اذیت ہو، عذاب ہو، بد دعا اس کے لیے کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی قبیح عمل ہے، وہ تو انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے۔ لیکن اس سے ایک دوسرا درجہ، ہلکا درجہ، لیکن وہ بھی بہت ہی خراب جذبہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں انڈیفرنٹ ہونا، اوبلیویس ہونا، یعنی پتہ ہی نہیں، ہوا کرے ہمیں کیا، ٹھیک ہے، اچھا، ہاں ہوتا ہی ہے، ایسے ہی گزر گئے، اس سے سنا، قلب پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک تو یہ کہ طبعی طور پہ کوئی دکھ غم تو اسی سے ہوتا ہے جس سے تعلق ہو، تو نہیں ہوا کوئی بات نہیں، لیکن بتکلف بھی نہیں ہوا، یعنی دل میں ایسا کوئی احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی انسان شدید تکلیف اور پریشانی میں ہے، کسی کے فاقے کی نوبت آ گئی ہے، کسی کی جان جا رہی ہے یا چلی گئی ہے، کوئی اس قدر شدید بیماری کا شکار ہے، کسی کے ہاں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے، سنا، بس گزر گئے۔ روزانہ چونکہ یہ خبریں سن رہے ہیں، تو آج کل یہ بیماری ہمارے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ احساس کہ دوسرے کو تکلیف ہے تو مجھے بھی اسی کوئی تکلیف ہو، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، مسلمانوں کو ایک بنیاد کی طرح بتایا کہ ایک بنیان ہے، ایک عمارت ہے، جس میں ہر اینٹ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، یشد بعضہ بعضا۔ تو وہ جو عمارت میں ہر اینٹ کا رول ہے، وہ اپنے چاروں طرف اس کے دائرے میں جو لوگ آتے ہیں، جن سے اس کا تعلق ہے، جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے لیے درد رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم کی مانند، کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے انسان کی، یعنی اشتکا عین ہو، اگر اس کی آنکھ، تو اشتکا قلب، یا اس کے برعکس بھی، کہ اس کے اشتکا جسد، اس کے جسم میں کہیں تکلیف ہو جائے تو اس کی آنکھیں بھی اس کے لیے جاگتی ہیں، اس کا دماغ بھی اس کے لیے جاگتا ہے، اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا جسم کسی ایک کام میں لگا ہوا ہو، اور آنکھ میں کوئی پھانس چلا جائے تو آنکھیں باقی جسم کا بھی تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو۔ انگلی میں کوئی زخم ہو جائے تو باقی جسم کہے کہ یہ درد آپ کا ہے، آپ جانے، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، پورا جسم معطل ہو جاتا ہے اس شدید تکلیف میں۔ ہلکی پھلکی ہو تو کوئی بات نہیں، وہ تو جلدی سے صحیح ہو جاتی ہے، لیکن جہاں شدت کی تکلیف ذرا ویئر اینڈ ٹیئر سے بڑھ گئی، ذرا عام درجے سے بڑھ گئی، تو ایسی تکلیف پر پورا جسم اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے غم میں۔ حال تو یہ ہے کہ تکلیف پاؤں میں ہو، سر میں ہو، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بخار ہونے لگتا ہے، کوئی انفیکشن کہیں گلے میں ہو جاتا ہے، تو باقی جسم کو چاہیے کہ کہے کہ تمہارا معاملہ تم اپنا وہی کنٹین کرو، سنبھالو،
نہیں، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، حرارت پورے جسم میں ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک امت ایسے بنایا ہے کہ ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ درد، غم، تکلیف، یہ سب کے لیے، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہر انسان کے لیے، غیر مسلم کے لیے بھی، اس کی آخرت کے حساب سے بھی، اس کی دنیا کے حساب سے بھی. تو اسی لیے دل میں یہ مواسات ہونی چاہیے. جس کی تکلیف کا پتہ چلے، اس میں جو کر سکتا ہو وہ کرے، نہ کر سکتا ہو تو کم از کم دعا کے ایک جملہ، کوئی جملہ، دعا کے چند الفاظ کہہ دے، کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھا لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اسی لیے پوری امت کے لیے دعا کرے، اپنے دن میں معمول بنا لے کہ کم از کم ایک جملہ پوری امت کے لیے دعا کا کہہ دوں گا. سارے دن کی اپنی دعاؤں میں چلتے پھرتے، یا اللہ ہمارے تمام انسانوں پر اپنا فضل کرم فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام حالات میں بھی یہ تھا کہ آپ بہت ہی جود و سخا فرماتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان. بخاری کی روایت ہے کہ آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے، اور رمضان میں آپ اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے جیسا کہ رمضان کے علاوہ تھے. تو رمضان کے علاوہ ہی آپ تمام کائنات میں سب سے زیادہ، مخلوقات میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے، اور رمضان میں اپنے اس درجے سے بھی اور اوپر بڑھ جاتے. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گویا ہوائیں چل رہی ہوں رحمتوں کی. اتنا لوگوں کا فکر، لوگوں کے احساس، لوگوں کے بارے میں غمخواری، لوگوں کی دلداری، جہاں موقع ہوا پہنچ گئے، مدد کر رہے ہیں. اب ایک سوال یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ امیر اور کبیر لوگ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان سے زیادہ مالی طور پر انفاق کرنے والے. تو ذہن میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ جود کا مطلب، سخاوت کا مطلب خرچ کرنا آپ کی پروویژنز کے حساب سے، آپ کی اپنی استعداد کے حساب سے. نمبر میں ہو سکتا ہے کسی نے زیادہ مال دیا ہو، لیکن نمبر ایک، اس میں جو جذبہ چاہیے وہ جذبہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. وہ خیر خواہی کا جذبہ، درد کا جذبہ، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دائمی ہونے کے بعد یہ خیر خواہی کا جذبہ، دوسرے پر خرچ کرنے کا جذبہ، دوسرے پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ، اس کے لیے ایثار کرنے کا جذبہ، یہ وقتی نہ ہو. ہمارا آپ کا وقتی ہوتا ہے، تھوڑا سا کیا، کوئی سٹوری سن لی، کوئی بات کہیں پڑھ لی، دل آ گیا تو وقتی طور پر خیال ہوا، مدد بھی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی تھا. پھر ہمارا آپ کا اپنے دائرے میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہوتا تھا وہ جذبہ، جس کے لیے آپ دعا فرماتے تھے، ہر ایک کے لیے کثرت سے، راتوں کو جاگ رہے ہیں. تو یہ جو احساس ہے، جود کا مطلب دوسرے کے لیے گویا سخاوت کرنا، مالی طور پر بھی اور تعلق کے حساب سے بھی، اس کو وقت دینے کے حساب سے بھی، اپنی صلاحیتوں سے اس کی مدد کرنا، اس کو صحیح مشورہ، صحیح ہدایت دینا، غمخواری کرنا، اس کو کوئی دکھ کی بات آپ سے شیئر کرنی تو آپ اس کے لیے اویلیبل ہوں. ان سب کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ تھا کہ ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. اتنا لوگوں کا احساس، ہر ایک کی فکر، ہر ایک کا معلوم کرنا. یہ ہے نبوی مواسات، ہر ایک کے لیے خیر خواہی، غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، جانوروں کے لیے خیر خواہی، درختوں پودوں پر شفقتیں. اس قدر رحمت، سب کے لیے رحمت. تو یہ مواسات جو ہے یہ ہر طرح سے کی جانی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال ہوتا اس میں سے کھانے کے لیے اگر کچھ کھا لیا ہے تو اس کے علاوہ سب، وہ دن نہیں گزرتا تھا کہ گھر سے نکال دیتے تھے. وہ آپ نے واقعہ سنا کہ دوران نماز خیال آیا تو نماز پڑھتے فوراً گئے اور وہ ایک جو حصہ رہ گیا تھا وہ بھی فوراً انفاق کیا. اس قدر احتیاط، اس قدر درد لوگوں کا، اتنا لٹاتے، اتنا دیتے، جو بیت المال میں آیا سب نے اپنا حصہ کیا، دوسرے جو اپنے پاس ہے نکال دو. اتنی فکر. کچھ مالی طور پر بھی بہت فرماتے، اور یعنی
جو زائد ضرورت 100% ہوتا وہ سارا کا سارا نکل جاتا، ایک پائی بھی نہیں رکھتے اپنے پاس، تو اس لیے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے گھر کا سارا سامان دیا تھا، لیکن وہ ایک دفعہ، اس کے علاوہ انہوں نے بہت انفاق کیا، بہت زیادہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب وہی ہیں ہر عمل میں، اسی لیے انبیاء کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انبیاء ہیں، اور ان کے بعد سب سے افضل غیر نبی میں ابو بکر صدیق، اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، اسی لیے کہ وہ بالکل رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دائماً حال یہی تھا۔ تو یہ جو خیر خواہی ہے ہمیں اپنے انسانوں کے ساتھ چاہیے۔ تو اس وقت مثلا آپ کو اطلاع ہو رہی ہے کہ کس طرح ایک عجیب کیفیت ہے انڈیا میں، وہاں پہ انسان بہت تکلیف میں، پریشانی میں، مسلمان غیر مسلم ہر قسم کے، اس مشقت اور پریشانی میں آپ کے دل میں کیسا جذبہ ہوتا ہے؟ مواسات کا جذبہ، تکلیف کا سوچ کے جذبہ ہوتا ہے، کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کے لیے تو ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے؟ مسلمان کے لیے تھوڑا زیادہ ہونا ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ذرا قریبی ہے، ہم مذہب بھی ہیں تو اس لیے ان سے محبت زیادہ ہے، ٹھیک، جیسے اپنے باپ سے، بھائی سے، رشتہ داری سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے کے مقابلے میں، یا دور والوں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ کم زیادہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ان سے چڑ ہونا، دکھ نہیں ہونا، افسوس نہ ہونا ان کی تکلیف پر کہ اچھا وہ انہوں نے یہ کیا تھا نا، اب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسا کرتے ہیں لوگ، ایسے جملے بولتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بڑی بیماری ہے۔ کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، یہ ادنا ترین چیز ہے۔ ہم اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو اور غم میں افسوس نہ کریں، ان میں سے بھی غم زیادہ اہم ہے، کہ تکلیف اور پریشانی میں ہمیں غم ہونا چاہیے منیمم، اس سے اوپر درجہ یہ کہ اس کی کم از کم خوشی میں بھی شریک ہو، خوشی ہو جائے، خوشی نہیں ہو تو کم از کم غم بھی نہیں ہو، تو بس نیوٹرل رہے۔ لیکن غم، تکلیف، پریشانیاں جو لوگوں کی ہیں، فاقے کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، بیمار نظر آ رہے ہیں اپنے ملک میں، اپنے آس پاس، تو اس میں کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے آس پاس دیکھیے، بالخصوص ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جن کو، اور بہنیں اسی طرح، جن کو موقع ملتا ہے اپنے آس پاس ایسے غریبوں کو دیکھنے کا، کہ جو باقاعدہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بہت حالات خراب ہیں، چھابڑی لگانے والے، ٹھیلے لگانے والے، کبھی ان کے ساتھ مواسات کی جائے، کبھی ان کو پیار محبت سے دیکھ لیا جائے، مسکرا دیا جائے، کچھ ان کے لیے ہدیے کا انتظام کر دیا جائے، اور کبھی ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ وہ بھی سوچیں کہ یہ ہمیں بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یعنی گلے سے لگایا جائے، سب کو اپنا بنایا جائے، اور کچھ دے نہیں سکتے، مسکرا تو سکتے، مالی تعاون نہیں کر سکتے، کھلا پلا نہیں سکتے، ان کو اپنے ساتھ بٹھا نہیں سکتے کہ پیسے نہیں ہے یا غربت ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو لیکن کم از کم مسکرا کے دیکھ تو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ہلکا نہ سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگرچہ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر، ایک انسان کو دیکھ کر مسکرا دینا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو روزہ لگ رہا ہے، طبیعت تھوڑی سی اچھی نہیں ہے، کوئی ناراضی ہے، کسی نے کچھ بول دیا کام پر، کوئی ٹارگٹ تھا اچیو نہیں ہو پایا، کوئی سٹریس ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، گھر میں کچھ معاملہ ہو گیا، کھٹ پٹ ہو گئی، تو دل اچھا نہیں ہے، تو بس اب موڈ نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز سے نکلے، باہر کوئی سامنے سے آ رہا ہے، اس نے آپ کی طرف ایسے دیکھا، آپ بس اتنا روکھا سا چہرہ اس کی طرف کر کے، اول تو جواب نہیں دے رہے، سر نیچے کر کے نکل گئے سائڈ میں، تو آپ نے یہ زبردست اپرچونٹی، ایک موقع ضائع کر دیا۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے تھوڑا اس سے مسکرا کے سلام دعا کر لیتے، چلتے چلتے ہی، رکنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنا کام کرتے رہتے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، چہرے پہ تھوڑی سی خوشگواری آ جاتی، آپ کو نہیں اندازہ اس کی کیا برکت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح اوپر سے کون کون کے آپ کے اوپر آتی، اچھل اچھل کے آتی، برس برس کے آتی۔
اور جس مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے تھے، جس ٹینشن اور پریشانی میں آپ تھے، اللہ اس کی کس برکت سے، کس بات سے خوش ہو کر اس پریشانی سے آپ کو نکال دیتے ہیں. تو آپ نے خود ہی وہ موقع گنوایا. تو اپنی عادت بنا لینی چاہیے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ اچھا جذبہ، ہر ایک کے اپنوں کے لیے تو کرتا ہی ہے آدمی، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے وہ بھی کرنا چاہیے، وہ اصل ہے، لیکن ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی درجہ بدرجہ تدریجاً جتنا زیادہ ہو سکے. تو یہ مواسات جو ہے یہ بہت اہم ہے. کسی کے لیے دل کوڑھے، روئے، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی تہجد کے موقع پر ہاتھ اٹھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے تمام مسلمان بہن بھائی، غیر مسلم بہن بھائی، یا اللہ تمام مخلوقات، تمام چرند پرند، سب پر اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ سب پر اپنی، آپ کی سب پر رحمت ہو جائے تو آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس میں تو آپ کا کچھ نہیں جاتا. تو ان سب پہ کرم فرما دیجیے. سب آپ ہی کی تو مخلوق ہے، سب میرے نبی کے تو امتی ہیں. ہدایت نہیں لے رہے ہیں تب بھی ہے تو ہمارے، جس طرح تکلیف ہمیں ہوتی ہے ان کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے. تو کسی کی تکلیف میں خوش کیسے ہو جاؤں، خواہ وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، جو مشکل ہے لیکن کوشش کرے. تو جب دوسروں کے لیے ایسا کرنا ہے تو اپنوں کے لیے کتنا کرنا ہوگا، اپنے رشتہ داروں میں کتنا کرنا چاہیے، ساس سسر کے ساتھ، نند بہو کے ساتھ، بھاوج کے ساتھ، دیور کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے. رشتہ داروں میں بہت جذبہ اچھا رکھنا چاہیے، دل کھول کے ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کا رویہ، دعائیں کرنا، اپنے دلوں کو کھولیے. میں بہت دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے دل کو کھولیے دوسروں کے لیے، رحمت کی جگہ بنائیے اپنے دل کو. ہر ایک کو معاف کرنے کا جذبہ، ہر ایک سے محبتیں بانٹنے کا جذبہ جتنا آپ کے پاس ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ دوسروں کے معاملات میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا، مسکرا دینا یا ان کی کچھ ہیلپ کر دینا، جس طرح کر سکتے ہیں، اللہ آپ کے کام کیسے بناتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا. اس کے آپ فوائد جب دیکھیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کریں اس لیے نہیں کہ اس کے فوائد ہوں گے، کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی سنت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.